کہا جاتا تھا کہ ایک وقت میں 70,000 آدمی 70,000 سماعتیں جو ہیں وہ ریڈیو کو سن رہی ہیں. ریڈیو پاکستان نے سوشل میڈیا سے ڈرنے کی بجائے اس کو اپنے ہتھیار کے طور پر کیا استعمال بات کیا. ہے. ارلی مارننگ کی جو نشریات ہوتی تھی وہ بھی سننا فرض اول تھا. 21 نومبر 1970 کو ریڈیو پاکستان ملتان کا آغاز ہوا. ہم پورے پاکستان میں موجود ہیں اور جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں سب اس پہ ان سب زبانوں میں ہم پروگرام کرتے ہیں. سرائکی ڈرامہ ریڈیو پاکستان نے ملتان نے شروع کیا. واہ واہ. آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، ایک مٹی سے رہتے ہیں، تو آپ کا ہر چیز سے جڑت ہو جاتی ہے، آپ کا انس ہو جاتا ہے. میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، تو میں اپنے ذہن میں آپ کی ایک شخصیت تخلیق کرتا ہوں نا. سن 47 ہو یا 2025 ہو، جی بالکل. قلم کی، کرتاس کی، دماغ کی، سوچ کی ایک اپنی اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد، آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، ایک وقت ہوتا تھا جب ہم اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا کرتے تھے جو ریڈیو اپنے کان سے لگا کر ریڈیو کی خبریں سنتے تھے اور ریڈیو کے پروگرام سنتے تھے اور ریڈیو سے گیت سنتے تھے اور ریڈیو کی صبح یعنی ارلی مارننگ کی جو نشریات ہوتی تھی وہ بھی سننا فرض اول تھا. آخر رات تک جب ریڈیو اینڈ ہوتا تھا، جب رات کو وہ قومی ترانہ سن کے ریڈیو کان سے ہٹاتے تھے. ہاتھ میں دو چیزیں ہم نے اپنے بزرگوں کو جو دیہات میں رہتے ہیں دو چیزیں ضرور دیکھی ہیں. ایک ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے کوئی ڈانگ ڈنڈا ایسی کوئی چیز، اور دوسرا ہاتھ میں ریڈیو. اب وقت بدلا ہے، ریڈیو کہاں چلا گیا ہے، ریڈیو کے سننے والے کہاں ہیں. میڈیم ویو سے ریڈیو ایف ایم کی طرف بڑھا ہے اور ایک بار پھر سننے والے پیدا ہوئے ہیں. میڈیم ویو اور ایف ایم میں کیا فرق ہے، ریڈیو کے سننے والے کہاں ہیں. کہا جاتا تھا کہ ایک وقت میں 70,000 آدمی 70,000 سماعتیں جو ہیں وہ ریڈیو کو سن رہی ہیں. کیا یہ بات اب بھی برقرار ہے؟ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹیشن ڈائریکٹر جناب محمد جعفر بلوچ صاحب. بہت ایکسپیرینس پرسن ہیں، ریڈیو کے حوالے سے سینئر آدمی ہیں. ہم جانیں گے، ان سے بات کریں گے اور یہ سارے اپنے سوالات کا جواب ہم ان سے جانیں گے. جناب خوش آمدید. بہت شکریہ عامر شہزاد صدیقی صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا. بہت شکریہ. بلوچ صاحب، ریڈیو تو ویسے سن 47 سے ہی، اس سے پہلے بر صغیر میں موجود ہے، جی. اور ہماری سماعتیں اس کے محصور، اس کے گیتوں سے، اس کے اگر میں بات کروں ریڈیو پاکستان ملتان کی جی خاص طور پہ، جی مجھے اپنے لڑکپن میں یاد ہے ہر اسٹوڈیو میں کام ہو رہا ہے، کہیں میوزک بن رہا ہے، کہیں ڈرامہ ہو رہا ہے، کہیں نیوز ہو رہا ہے. انجینئرز بھی بیزی ہیں، آرٹسٹ بھی بیزی ہیں، پروڈیوسرز بھی بیزی ہیں، اسسٹنٹ بھی بیزی ہیں. کیا یہ صورتحال اب بھی برقرار ہے؟ جی سر، بالکل کسی حد تک برقرار ہے. اور دیکھیں، جب 21 نومبر 1970 کو ریڈیو پاکستان ملتان کا آغاز ہوا تو ایک تو یہ تھی کہ یہ اس سرائکی خطے کا پہلا ریڈیو اسٹیشن تھا، یہاں کے لوگوں کو آواز ملی. اور دوسرا یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان ملتان نے شروع دن سے اس خطے کی ثقافت کو، کلچر کو اور یہاں کا جو میوزک تھا، شاعری تھی، اس کو آگے لے کر گیا. واہ. اور اگر آپ ریڈیو پاکستان کے کردار کو دیکھیں 1947 سے آن ورلڈ آج تک، تو ذرائع ابلاغ میں سے ایک ہماری اہمیت یہ تو ہے ہی صحیح کہ ہم لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ جو مقامی کلچر ہے، جو لوکل کلچر ہے، اس کو جتنا ریڈیو پاکستان نے پروموٹ کیا ہے، وہ میوزک ہو، وہ شاعری ہو، وہ لوک رسمیں ہوں، اس کو انہوں نے محفوظ کیا ہے اور ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل کیا ہے. ریڈیو پاکستان نے ہمیشہ، ریڈیو پاکستان کا یہ پرائیڈ رہا ہے اور ہم اس کو لیتے ہیں، اس پرائیڈ کو، کہ ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے. بہت ساری جہتیں شاید مقامی ادب میں ایسی ہوں تمام زبانوں میں. ایک تو یہ ہے ریڈیو پاکستان کا یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان میں موجود ہیں اور جتنی زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں سب اس پہ ان سب زبانوں میں ہم پروگرام کرتے ہیں، لوگوں تک ان کی معلومات پہنچاتے ہیں، اور ان تمام زبانوں کے شعر و ادب کو، ثقافت کو، ان کی رسموں کو، لوگوں کے رہن سہن کو وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر سرائکی کلچر کی بھی بات کریں تو شاید سرائکی ڈرامہ ریڈیو پاکستان نے ملتان نے شروع کیا. واہ واہ. انہوں نے اس کو فروغ دیا. سرائکی افسانہ ہے، ادب ہے، لوگوں کو پہنچایا ہے. اور یہاں کے میوزک کو، لوکل میوزک اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں یا تو فلم میوزک پروڈیوس ہو رہا تھا،
یا پھر ریڈیو پاکستان نے لوکل میوزک پروڈیوس کیا اپنے تمام اسٹیشن سے. یہاں سے ہم نے سرائکی میوزک پروڈیوس کیا, ہم نے پٹھان خان کو انٹروڈیوس کروایا, ہم نے ناہید اختر کو انٹروڈیوس کروایا. ہمارے پاس یہاں ملتان میں اقبال بانو صاحبہ تشریف لاتی رہیں, سریا ملتانی کر صاحبہ اللہ ان کو حیات رکھے ابھی تک ہیں, تو وہ تشریف لاتی ہیں. تو سارے کنٹریبیوشن لیجنڈز ہیں سب یہ. تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ریڈیو پاکستان کا. سیمی دوڑے پڑا کرتی تھی بڑی وہ تو بہت لوگ ہیں سر, آپ نام لینے لگیں تو وہ پھر شہزادہ آصف, ساجد ملتانی, نسیم سیمی, وہ رفیق حیدری, ایک لمبی فہرست ہے, بہت طویل فہرست. بابر بیچارہ, عارف خان بابر ہمارے دوست ہیں, اللہ ان کو بری کے رحمت کرے. نعیم الحسن ببلو, کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں ہمارے. یہ اس طرح سے نام دیں گے تو پھر یہ تو بہت ایک طویل کیش ہے. انہوں نے جب یعنی سرائکی میوزک کو خاص طور پہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں, جی, سرائکی ڈرامے کو, سرائکی میوزک کو, سرائکی ڈائلاگ کو خاص طور پہ جب بھی نشر کیا ہے, سننے والوں نے بڑا ایک پلیزنٹ امپیکٹ لیا ہے اس کا. کیوں؟ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنی تہذیب. کیا یہ جو میوزک ہے, ایک یعنی ہم فرض کریں ایک ٹیون ہم لاہور سے کہیں اس کو بنواتے ہیں, ایک ہم ملتان سے, ہمیں فرق ملتا ہے دونوں کے اندر کوئی خاص علاقائی؟ ڈیفینیٹلی ہے سر, کیونکہ ہر علاقے انسٹرومنٹ بھی یہاں ڈفرینٹ ہے تھوڑے سے. جی کچھ انسٹرومنٹ تھوڑا سا آگے جائیں تو اور ڈفرینٹ ملتے ہیں چولستان میں. دیکھیں سر, میوزک جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ, مٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, کلچر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو وہ لاہور کا ثقافت وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہاں سے ہم جیسے ڈاؤن اسٹریم آئیں گے تو ہم اگر بات کریں جھنگ سے خاص طور پر آگے آتے ہوئے ہمارے کچھ انسٹرومنٹ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, ہمارے رسم و رواج کچھ اور شادی بیاہ کے وہ مختلف ہو جاتے ہیں, تو اس حساب سے ہمارا میوزک بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو انسٹرومنٹ میں اس میں ظاہر ہے تھوڑا فرق آتا ہے. اب پتن کی بیڑی جتنا اچھا یہاں لگتا ہے, جتنا ہمارے فنکار اس کو اچھا گاتے ہیں, بالکل ظاہر ہے وہ اپر سائڈ پہ تو نہیں کوئی اس کو اتنا اچھا. جی, آپ کے پھر شاعری بھی تو آپ کی زمین کے ساتھ جڑی ہے نا. اب پتن تے بیڑی گانے کے لیے آپ کو پتن کا اور بیڑی کی دونوں کے رومانس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اور تبھی آپ اس میں ڈوب کر گائیں گے. بیڑی کی آپ نے بات کی, گو یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن مہاناز کی طرف اگر ہم جائیں, ادھر دریا کنارے, تو بیڑیوں میں زندگی بتا دیتے ہیں, بیڑیوں میں, اور بیڑی کی بیڑی سے شادی کرتے ہیں. بیڑی پر بچے اسکول پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بیڑی پر ہی شادیاں ہوتی ہیں. ایک عجیب کلچر ہے اس بیڑی کا. بالکل, آپ اگر دیکھیں یہ چناب کا کنارہ ہو یا ستلج کے کنارے کو آپ دیکھیں تو وہاں جو مور بستے ہیں, ستلج کے کنارے پہ مور بستے ہیں, وہ ایک پوری تہذیب ہے. بے شک اس کا آپ مطالعہ کریں, وہ ان لوگوں نے پوری زندگی بتا دی, اور جس طرح سے انہوں نے اپنے کلچر کو آگے بڑھاتے ہیں. جو ان کے گیت ہیں ان کے موضوعات اور طرح کے ہیں. جو مہانے کی بات آپ کر رہے ہیں, ہمارے جو چناب کے کنارے پہ بسنے والے لوگ ہیں, مہانے ہیں, ان کی زندگی اور طرح سے گزرتی ہے. ان کے خوشیاں اور طرح کی ہیں. وہ اس طرح اس کو اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں. بلکہ میں اضافہ کروں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری بیڑی پر کوئی ایک پکی نہ بیٹھا ہو اس علاقے کا, ہم سمجھتے ہیں ہماری بیڑی ادھوری ہے. ایک اپنا کلچر ہے, اپنی ایک تہذیب ہے, اس کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ. آپ ہر چیز سے جڑے ہوتے ہیں نا سر, پرندوں سے, جانوروں سے, درختوں سے. جب آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, ایک مٹی سے رہتے ہیں, تو آپ کا ہر چیز سے جڑت ہو جاتی ہے, آپ کا انس ہو جاتا ہے. آپ ان عمارتوں سے بھی, آپ شہر میں رہتے ہوئے آپ اپنی گلی میں رہتے ہیں تو آپ مڑتے ہیں تو آپ کو عمارتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے. کسی دن کوئی دروازہ آپ کو بند ملتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ جی آج دروازہ بند کیوں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ہے. اچھا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک اپنے وسیب کی, ایک مقامی زبان کی, اس سے لوگوں کی والہانہ محبت کی, ایک انداز اپنے اسٹائل کا. ایسا نہیں کہ دوسرا میوزک اچھا نہیں لگتا, سارے میوزک اچھے لگتے ہیں. کلاسیکل میوزک کہیں بھی بج رہا ہو, میوزک کسی زبان میں بھی ہو, میوزک کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے, اس کی زبان نہیں, وہ تو ایک احساس ہے. مجھے بھی اعزاز حاصل ہے. میں ابھی بھی آپ کی قیادت میں ریڈیو کرتا ہوں ماشاء اللہ سے, الحمدللہ. اور میں نے برطانیہ میں 8 سال ریڈیو کیا ہے, آواز FM میں نے کیا. اور میں جس دن وہاں ایک دن ونس ان ویک میں ایک پروگرام سرائکی میں کرتا تھا. اچھا, آپ یقین جانے ملتان کے رہنے والے ضروری نہیں کہ سرائکی ہوں, مگر علاقے کی زبان دل کو بڑی بھلی لگتی ہے. اور جب وہ بولی جائے سائیں کیا حال ہے, تو وہ اتنی فون کالز آنی, اتنا لوگوں نے اٹریکٹ کرنا اور کہنا کہ ہمیں فلاں سرائکی آرٹسٹ کا گیت سناؤ, فلاں سرائکی آرٹسٹ کا گیت سناؤ. ببلو کا نام بھی آتا تھا اور دوستوں کے نام بھی آتے تھے. تو
تو ایک تحریک سی، ایک شوق سا، ایک جذبہ سا اٹھتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا، بھلا محسوس ہوتا تھا. ایسے ہی ایک وقت میں ریڈیو کون سا صرف ملتان میں نشر ہو رہا ہے تو ملتان تک سنا جا رہا ہے، جی تو میلوں میل تک سنا جا رہا ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ آرٹسٹ کو ملنے کے لیے، جس کی آواز باہر کھڑے ہو کے کان سے ریڈیو لگایا ہوا سن کے اور ریڈیو کے سامنے کھڑے ہو کے عیدگاہ کے ساتھ انتظار کرتے تھے جب یہ باہر آئے ہم اس سے ملیں، اس سے محبت کریں. یہ کیسا رشتہ ہے محبت کا یہ؟ سر دیکھیں، آپ جب ایک آواز سنتے ہیں نا، ریڈیو کا بڑا ایک کرشمہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس کی شخصیت خود تخلیق کرتے ہیں. میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، تو میں اپنے ذہن میں آپ کی ایک شخصیت تخلیق کرتا ہوں نا، اور پھر اس آواز سے محبت ہو جاتی ہے. آواز جو ہے نا یہ بہت سٹرانگ ہے. آواز کا رشتہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ کاٹنا تھا جو اوپر چاند پہ گئے فلانور، تو ان کے لباس کو تو وہ اور کوئی چیز نہیں تھی، پھر انہوں نے آواز کے اس سے اس کو کاٹا. تو آواز آپ کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتی ہے. اب ابھی آپ ماضی کی باتیں یاد کریں یا وہ کوئی کریں، گیت آپ کو یاد آئے گا تو شکل آپ کو یاد نہیں آتی، لیکن آواز آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جاتی ہے. تو اس آواز کے رشتے کے ساتھ جو سامعین کا رشتہ تھا، وہ اس کو نبھانے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، جیسے ہمارے ملتان سے کیسر نقوی صاحب تھے، قمر حسین صاحب تھے، شمشیر حیدر ہاشمی صاحب تھے، ملک عزیز الرحمان صاحب تھے، یہ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے اور آج تک لوگوں کی یادوں میں یہ زندہ ہے. وقت بھی تھا عروج کا، بڑا وہ وقت بھی عروج کا تھا. تو لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے کہ جن شخصیات سے ہم محبت کرتے ہیں، جو شخصیات ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کو لوگ اپنا فیملی ممبر سمجھتے تھے. یہ روزانہ ان کے گھروں میں ان کی آواز سنی جاتی تھی، بچے بڑے سب ان سے واقف تھے، بڑے اشتیاق سے سنتے تھے. تو وہ پھر ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو یہ ایک رشتہ ہے. مار صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ان کی زندگی میں، تو انہوں نے ایک واقعہ اسی طرح کا سنایا. یعنی کہ میں ریڈیو کر کے اپنے پروڈیوسر سے اجازت لے کے باہر نکلا تو دو کوئی صاحب تھے، وہ بھاگے آئے. انہوں نے کہا جی صحیح مار صاحب تسی ہو؟ جی انہوں نے کہا جی میں ہوں. دوسرے نے پوچھا سی مار صاحب تسی ہو؟ نے جی میں ہوں. اس نے پھر پوچھا سی مار صاحب جڑے انہوں نے پروگرام، انہوں نے کہا یار میں تو لکھ کے رہا میں مطلب ہے اشتیاق، مطلب بندہ کنفرم کرے تاکہ میں عقیدت کا اظہار کروں، بالکل اپنی محبت کا اظہار کروں. اچھا، یہ جو ایک سروے ڈیٹا تھا کہ ایک وقت میں 70,000 لوگ ریڈیو کی آواز سن رہے ہوتے، جی یہ اب بھی اس وقت یہ سچویشن قائم ہے؟ جی اب بالکل ہے. اب ایسے ہے کہ سر ہم نے اب اپنے نا کچھ ذرائع بھی بدلے ہیں. آپ جیسے جانتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم نے ریڈیو پاکستان نے سوشل میڈیا سے ڈرنے کی بجائے اس کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم فیس بک پہ لائیو سٹریمنگ پہ جا رہے ہیں، تو اب ہم بیانڈ دا بارڈرز چلے گئے ہیں. ٹرانسمیٹر کے ساتھ ہماری ایک لمٹ تھی کہ ہم 200 کلومیٹر تک، 300 کلومیٹر تک جا سکتے تھے. اب ہم آل اوور دا ورلڈ سنے جاتے ہیں. تو آپ کے پروگرامز میں بھی، ہمارے باقی پروگرامز میں بھی، ہمارے خاص طور پر جو ملتان سے، ڈی جی خان سے یا پورے پاکستان سے لوگ باہر ہیں، ابراڈ ہیں، اور خاص طور پر سعودی عرب میں، گلف اسٹیٹس میں، اور وہاں سے، تو وہاں سے ہمیں بہت زیادہ ریسپانس ملتا ہے. ہمارے جو پریزنٹر ہیں جی اکثر اب سوشل میڈیا پہ ریڈیو جب لائیو کرتے ہیں تو اس کو ایک دو سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں نہیں لائیو کرتے؟ کہنے لگے جی ہم لمبے لمبے گانے لگا کے تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے تو اس کو ہم کس طرح لائیو کریں، سوئے بھی پڑے. میں کہ یہ آپ سونے کے لیے یہی سہولت لیتے ہیں کہ چلیں ایک واحد میڈیا میں جہاں بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا انٹل کہ آپ اس کو کیمرے میں لے کر جائیں. اچھا، ایک وقت تھا لائیو ڈرامہ ہوتا تھا ریڈیو سے جی. اب میرے خیال میں شاید لائیو ڈرامہ نہیں ہوتا. اس میں بڑے خوبصورت دلچسپ واقعات بھی ہو جاتے تھے جی. مثلاً وہ گولی کی آواز ہے، وہ اس نے آواز نکالنی ہے، اس نے آ کی آواز نکالنی ہے، اس نے تو آ کی آواز نکال دی، گولی نہیں چلی، گولی بعد میں چلی ہے. تو ٹیلنٹ دیکھیں، دماغ دیکھیں ہمارے آرٹسٹ کا. انہوں نے کہا پہلے ظالم تو چھری سے وار کرتا ہے، آ کی آواز جو نکلی پڑی، پھر گولی بھی مارتا ہے. بالکل کیسا شانداری ہمارے آرٹسٹوں کا. اس میں سر ہمارے جو ریڈیو کے آرٹسٹ ہیں، ریڈیو نے ایک نرسری کے طور پر کام کیا ہے. ہم پاکستان ٹیلی ویژن میں، فلم میں جتنے بھی بڑے نام لیں، محمد علی صاحب ہیں، کوی خان صاحب ہیں، فردوس جمال صاحب ہیں، طارق عزیز صاحب ہیں،
یہ سب ریڈیو سے آئے ہیں. تو ریڈیو کے آرٹسٹ کو جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اپنی آواز سے ایک تاثر پیدا کرنا پڑتا ہے. تصویر میں بعض اوقات آپ کو بہت سہولت بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے ڈرامے میں اگر کسی کو پریشان دکھانا ہے تو تصویر میں آپ کے لیے بہت سہولت ہے. صحیح بات. لیکن ریڈیو ڈرامے میں آپ کو آواز سے وہ تاثر پیدا کرنا ہے کہ میں پریشان ہوں. تو یہ جو آرٹسٹ ہوتے تھے یہ بہت ورسٹائل تھے, بہت قابل لوگ تھے, اور یہ فی البدی مکالمہ بولنے کے اور اس کے عادی تھے. تو اس لیے یہ ہر قسم کی صورتحال کو کور کر جاتے تھے, اور پروڈیوسر کو اس طرح سے جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ وہ مطلب اب ظاہر ہے اگر ایک آن ایئر کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے وہ پریشان ہو جائے, آ کی آواز پہلے آئی ہے, گولی کی آواز بعد میں آئی ہے, تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنا ہے. آپ جتنی بھی براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں اس کو آپ کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے, اس ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہے. تو وہ انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن دی آرٹسٹ نے کہ تو پہلے چھری مارتا ہے, پہلے چھری مارتا ہے پھر گولی چلاتا ہے, گولی بھی مارتا ہے. کیا خوبصورت سٹائل, اور کیا ایک مثال بن گئی ہے جی بالکل اس وقت. اور ہمارا جو سکرپٹ رائٹر ہے جو ریڈیو کے لیے سکرپٹ لکھتا ہے, جو اس وقت اس کی اس وقت کیا افادیت ہے سکرپٹ رائٹر اس ٹائم؟ سر دیکھیں, لکھنے والے کی افادیت تو ہمیشہ موجود رہتی ہے, موجود ہے, کیونکہ اس کا جو مشاہدہ ہے, جیسے اقبال نے شاعر کو دیدہ بینا کہا ہے, تو اسی طرح سے لکھنے والا ہے نا, اس کا جو مشاہدہ ہے, جو وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر جس طرح سے وہ بیان کرتا ہے. آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے, دیکھیں ریڈیو میں ہمیں جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے ایک چیز سکھائی کہ آپ نے ایسا الفاظ نہیں بولنا جس کا تاثر برا ہو. واہ. آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ وہ برا آدمی ہے, آپ یہ کہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو یہ ریڈیو کی تربیت جو ہے وہ, تو جو لکھنے والا ہے, جو سکرپٹ رائٹر ہے, اس کی افادیت یہ ہے کہ وہ جو مشاہدہ ہے, جو چیز ہم لوگوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ریڈیو کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت بھی ساتھ کرتے ہیں. انفوٹینمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے تھرو, اور لوگوں کو ساتھ آگاہی بھی دیتے ہیں. تو وہ ایسے انداز میں ہم دیتے ہیں کہ وہ بات ہماری کنوے بھی ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ برا بھی نہ لگے. بالکل صحیح. تو یہ سکرپٹ رائٹر جو ہے وہ پھر اس کو اس طرح خوبصورت انداز میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کو وہ سارا جو ہے وہ یعنی 47 ہو یا 2025 ہو, جی بالکل, قلم کی, کرتاس کی, دماغ کی, سوچ کی ایک اپنی اہمیت ہے, یہ ہمیشہ رہے گی, اور وہ رہتی ہے. یہ ہمیشہ ریڈیو جو لہجے کی شائستگی کی ایک علامت ہے, یہاں سے بولا ہوا, خاص طور پر جو سیکھ کر ہی بولے گا نا, وہ تو کہیں بھی مار نہیں کھاتا. نہیں, اس کے لیے اتنا تلفظ کا, ڈاکٹر اسد علی صاحب کہتے ہیں اپنے لہجے, تحریر اور تلفظ کی حفاظت کیجیے. ریڈیو تو خود اس چیز کے اس موٹو پہ کام کر رہا ہے. بالکل, وہ تحریر کی بھی حفاظت کراتا ہے. آپ کے لہجے, بھلے آپ کی شخصیت نظر نہیں آ رہی, آپ نظر آ رہی ہے نا 2-4 سال سے, لیکن آپ کا جو تشخص ہے وہ آپ کی گفتگو سے اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. بروئی صاحب, بڑا دل چاہ رہے اور باتیں کرنے کو, ہزاروں سوال اور ہیں دماغ میں, مگر پوڈ کاسٹ کے اپنے وقت کی ایک گنجائش اور اس کو مد نظر رکھنا ہے, اور ایک اور نشست میں کسی وقت آپ کو زحمت دیں گے. جی ضرور, پھر ہم باقی جو باتیں ہیں ضرور. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, ایسا نہیں ہے کہ ریڈیو اب ہمارے کان سے اتر گیا ہے, ریڈیو نے اپنی شیپ بدلی ہے. مثلاً آپ جب ایک زمانے میں اتنا بڑا ریڈیو گھر میں رکھتے تھے, آج بھی لوگوں کے یہاں پڑے ہیں جو ریڈیو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں ایک ایسے شخص کو وزٹ کر چکا ہوں, چوک میتلا میں ان کی رہائش تھی, اس دنیا سے چلے گئے, سول جج تھے ملک اسلم میتلا صاحب. ریڈیو کے اتنا شوقین تھے کہ ان کے گھر میں آج سے 150 سال, 250 سال پرانا بھی ایک ریڈیو تہ در تہ رکھے ہوئے تھے ایک لینٹرز کے اوپر, اور ہر ایک ریڈیو کام کرتے, جس کا بٹن کھولتے تھے وہ چلتا تھا. یہ ہے ریڈیو کا شوق, یہ ہے ریڈیو کا جنون. آج بھی یہ جنون زندہ ہے, آج بھی شوق زندہ ہے, خواہ وہ FM کی شکل میں ہے, خواہ وہ میڈیم ویو کی شکل میں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے